جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کے مبارک لمحات میں آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ فاستخف قومه فأطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین، پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو۔ بل هم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، وہ تو نہیں مگر ایک بندہ
جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ربیع الاول شریف کی مبارک لمحات ہیں، ذکر رسالت مآب، الحمدللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ کیا اور سنا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے دعائے مصطفیٰ۔ ایک ہے میں دعا کروں آپ کے لیے، آپ دعا کریں میرے لیے۔ ایک ہے باپ دعا کرے بیٹے کے لیے، بیٹا دعا کرے اپنے باپ کے لیے، ماں دعا کرے اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی دعا کرے اپنی ماں کے لیے، شوہر دعا کرے بیوی کے لیے، بیوی دعا کرے خوش نصیب شوہر کے لیے، اور یوں ہی رشتہ دار، تعلق دار، محلے دار، ایک جو ہے وہ وطن میں رہنے والے، علاقے میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ دعا تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں۔ امام اہل سنت نے اس کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے اور بالکل احادیث کی، روایات کی، آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کو دعائیں دی ہیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے، اور دعائے مصطفیٰ کی برکات کا بھی انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر بیان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص دعائیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن صلو
सीने जी भरा दो जहां से सीने जी भरा करो क्या करो जहां सल्लो अलैहि व आलिहि। वाह क्या जो दो करम है शह बजहा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शह बजहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और धारे चलते अता के वो है कतरा तेरा। धारे चलते अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और फैज है या शगे तस्लीम निराला तेरा। आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। आप प्यासों आप प्यासों आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। और अग्निया पल दर से वो है बाड़ा तेरा।
اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستہ تیرا اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے راستہ تیرا اور فرش شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور میں کہوں گا کہ ہو مالک کی یعنی محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محب میں نہیں میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا یا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، کیا ذوق بھرے انداز میں کلام جو ہے وہ سنایا ہے عدنان بھائی نے. اور آپ نے جب یہ سٹارٹ کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کا آپ جو ہے وہ انترا اس کا کیسے پڑھیں گے، تو ماشاءاللہ پھر آپ نے بتا ہی دیا. تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو بہرحال ذکر رسالت مآب ہے، تو یہ ذوق کے ساتھ ہونا چاہیے، شوق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور طریقے سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے جو آداب ہیں، باطنی آداب ہیں، وہ بھی بندہ ملحوظ خاطر رکھے، اور گویا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے جو ہے وہ عرض کر رہا ہے. اور عدنان بھی ماشاءاللہ ایسے بہت پیارے آدمی ہیں، بڑے ہمارے سینئر نعت خوان ہیں مدنی چینل کے. میں یہ اس کا یہ پڑھ ہی رہا تھا
اور یہ آئے، انہوں نے سنا ہے اور اس کو اچھا لے لیا. کیا بارد نان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور حضور کی دعائیں آج اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. عمران بھائی کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں عطائیں ایسے ہی بے شمار ہیں. کہاں حضور نے محروم چھوڑا ہے اپنے امتیوں کو، عنایتوں میں، شفقتوں میں، احسانوں میں، احکامات میں، اور پھر حضور نے دعاؤں میں بھی جو ہے وہ خاص عنایتیں فرمائی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، سبحان اللہ، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہر موڑ پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور خاص طور پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ثمرات کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ بھی ان کو اپنی زندگی میں واضح طور پر نظر آیا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے، حضور علیہ السلام سے شفقتیں پایا کرتے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ جو ہے آپ کی خدمت میں رہا کرتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ، یعنی اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، ان کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرما دی. اب جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور آپ کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی اتنی اولاد بڑھی کہ آپ کی جو ہے وہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بڑھتے بڑھتے اتنی اولاد بڑھ گئی کہ 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی. اور پھر مال کے اندر جو دعا کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت انس کا ایک باغ تھا کہ جس کے اندر سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتے تھے. اچھا، دعا تو پھر ایک ٹھیک ہے مانگنے والی بات ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے دل میں خواہش بھی پیدا ہونا تو اللہ رب العالمین حضور کی خواہش کو بھی پورا فرما دیتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ حبیب ہم آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اسی طرف منہ کر لیں جس کو اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے اندر جو ہے 2 رکعتیں کعبے کی طرف پڑھائیں اور 2 رکعتیں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں. وہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، کہ ادھر آپ خواہش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ادھر جو ہے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے. تو یہ تو خواہشات کا ہے. پھر دعا حضور علیہ السلام اپنے رب سے مانگے، اور خالق اور مخلوق کا ایک خاص تعلق ہے. اور دعا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ایک عبادت کا طریقہ ہے کہ رب کی عبادت کی جائے. دعا مانگنا عبادت، بلکہ جو ہے وہ اس کو مخ العبادہ کہا گیا، عبادت کا مغز کہا گیا. ایک روایت میں یوں کہا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے. نبی پاک علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں. ابھی بارشوں کا سیزن گزرا، آپ نے بھی روایات بیان کی ہوں گی، ہمارے ناظرین نے سنی ہوں گی کہ خطبہ جمعہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جانور پیاس سے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرما دے.
نبی پاک अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह अकबर। रावी कहते हैं अभी हम अपने घर ना पहुँचे थे कि पूरे मदीने के अंदर जो है वो जलथल हो गई और बारिश ही बारिश हो गई। अगले जुम्मे के अंदर फिर जो है वो दूसरे शख्स खड़े होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह अब तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, अब दुआ करें कि हम पर बारिश ना हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज रिवायतों में आए, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हम पर बारिश ना हो, हमारे अतराफ में बारिश होती रहे। और रिवायत में यूँ भी है कि ये दुआ करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली को जो है इस तरह गोल दायरे में घुमाया। तो रावी कहते हैं कि जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगली मुबारक जो है वो घूमती रही, वहाँ वहाँ से जो है वो बादल का टुकड़ा कटता गया और फिर ये हुआ कि मदीने के ऊपर बारिश रुक गई और अतराफ के अंदर जो है वो बारिश जारी रही। ये दुआएं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समरात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम रब से जो मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अता फरमाता है। क्यों? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम रब से जो मांगे अल्लाह अता फरमा देता है, क्योंकि आप सबसे बड़े मुस्तजाबुद्दावात, आपसे बड़ा मुस्तजाबुद्दावात कौन हो सकता है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुआओं के हालात कुछ हैं। सुभान अल्लाह, या मरहबा, क्या बात है इमरान भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं एक मजमून पर गौर कर रहा हूँ खालिद भाई, अब्दुल रहीम भाई। आप देखिए अल्लाह करीम ने नबी पाक को कैसा अताएं फरमाने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला, हाजत रवाई करने वाला, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला, झोलियों को भरने वाला बनाया है कि आप चाहें तो दुआ फरमा के कर दें, आप चाहें तो यूं देख करके कर दें, ठीक है, आप चाहें तो इशारा फरमा के कर दें, और चाहें तो खाली बस हल्का सा इशारा कर करें। जैसे घोड़े को एड़ लगाना तो सवारी जो है वो क्या हो जाए, तेज हो जाए। क्या क्या अल्लाह करीम ने हुजूर को कैसा जो है वो मोती बनाया है, देने वाला बनाया है। क्या फरमाएंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इन्हें अपना महबूब बनाया है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़बानी कहें तो मोहम्मद मज़हर कामिल है, हक की शान है इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। जिससे अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, लेकिन उसकी अताएं और उसकी जो नवाजिशें हैं वो बेशुमार हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने अपनी सिफात का मजहर कामिल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है और अपनी अहदियत का भी मजहर बनाया है कि वो खुद भी अहद है और उसने अपने हबीब को भी ऐसा यकता बनाया है कि ऐसा दूसरा कोई नहीं बनाया। अब सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम फरमाइयों को जब देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा पर अताओं को जब देखते हैं, शफकतों को देखते हैं, तो वाकई बंदा हैरान रह जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसको चाहते हैं उसको माल अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं उसे दुआए माल अता फरमाते हैं। वाह वाह, काम दोनों का बराबर होता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम फरमाइयों में से ये भी बड़ी खूब बात है। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हैं, जानिसारी के जज्बे से सरशार हैं। अब आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैदान जंग में भी ऐसा कुर्ब नसीब हुआ कि साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीर चला रहे हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इनकी पीठ थपथपा रहे हैं, इनको इरशाद फरमा रहे हैं कि तीर चलाओ। एक रिवायत में यहाँ तक आया, साथ तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की क्या ही शान और अजमत है, लेकिन अपने गुलामों का जब हौसला बुलंद फरमाते हैं तो वो काना के है तर के अदब वरना कहीं हम पे फिदा हो। ये सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज है। तो कह रहे हैं कि साथ तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। फिर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इससे जोश आता है और मजीद आगे बढ़कर अपने काम में अपनी महारत का इजहार करने लगते हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ भी देते हैं। दुआ देते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इसके निशाने को दुरुस्त फरमा दे और इसको मुस्तजाबुद दावात बना दे, इसकी दुआओं को कबूल फरमा। उस वक्त ये हुआ कि हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई निशाना नहीं चूकता था। जिसके लिए आपने तीर कमान पर लगा लिया तो लगा लिया, अब इनका निशाना चूकना नहीं है, क्योंकि दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताईद हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ जाइए तो क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह इसको मुस्तजाबुद दावात भी बना दे। अब हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
جس کے لیے جو دعا کرتے تھے وہ ویسا ہو جاتا تھا. اچھا کسی سے موٹیویشن کے الفاظ سن کر، حوصلہ افزائی کے الفاظ سن کر دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا، یہ یوں سمجھے کہ ایک لازمی سی بات ہے. کوئی آپ کی پیٹھ تھپکتا ہے تو آپ کا سینہ چوڑا ہی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ حضور کی دعاؤں میں تو مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے. فرمایا ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کی دعائیں ان کے دلوں کا چین ہے. تو یہ دلوں کے چین کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. اب چاہے بندہ کیسی ہی پریشانی میں ہو، کیسی ہی ناداری میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا مل جائے. اور صحابہ کرام علیہ، ہم تو باتیں سن رہے ہیں اور واقعات بھی جس کا جیسا اذعان و ایمان ہے وہ اس اعتبار سے سن رہا ہے. لیکن آپ ذرا سلمان بھائی دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دعا کرتے ہوں گے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیسا ہوتا ہوگا؟ حضور کی دعا کو سننے کا، اس پر آمین کہنے کا اور اس دعا سے حصہ پانے کا. کیونکہ صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کے لیے فاروق کو اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا ہے. اور ارشاد دعا یوں تھی نا، عز الاسلام بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی. اب حضرت عمر کے آنے سے جو کمالات ہوئے ہیں اور جو اسلام کو عزتیں ملی ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کیا ہوگا؟ اور ساری کی ساری بات یہ ہے کہ یہ مشاہدہ اور یہ اسلام کی عزت حضرت عمر کے آنے سے جو دیکھ رہے ہیں، یہ دعائے مصطفیٰ پر ہی تو یقین کو بڑھا رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ادا ہوتے جا رہے ہیں اور بات پوری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیوں نہ صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑھ بڑھ کر حضور کی دعاؤں سے حصہ لیں گے. آپ دیکھیے یہی تو دعا لینا تھا جو حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی آشوب چشم کے عالم میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں خیبر کے موقع پر اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے یہ ذمہ داری دے دی ہے تو پھر اب کوئی عذر نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرما دیا ہے تو ہم میدان میں جائیں گے اور فتح لے کر آئیں گے. اور پھر سارے خیبر کے واقعات کو پڑھ لیا جائے تو بات سامنے آ جاتی ہے. ایسے ہی میدان جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار ہوا میں بلند فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ تلوار میں اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، یہ صرف دعاؤں پر ہی نہیں، یہ تلواریں لینے کے لیے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جان کی بازی یوں لگایا کرتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا. اب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی عزت والی تلوار ہے، آپ ارشاد فرمائیے اس کا حق کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسے لے اور اس سے اتنا لڑے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اب یعنی حق پہلے تو معلوم نہیں تھا نا، پوچھنے کے بعد پتہ چلا، لیکن لینے کے لیے اٹھ چکے تھے. کیا بات! جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق اللہ کی راہ میں جان دینا ہے، اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں کر سکیں گے، ایسا کوئی جواب نہیں ہے. فوراً ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیے، یہ حق میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان کی آل کو بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کو جان دینے کے بدلے میں بھی اگر دعائیں مصطفیٰ ملتی نا تو وہ اسے لینے کی کوشش کیا کرتے. لیکن میں اور آپ ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں. اور کل بھی ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ جملہ میں نے عرض کیا، سلمان بھائی ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں کی. جنہوں نے اس جملے کو فیل کیا ہے نا وہ پھر سرکار بغداد حضور غوث پاک بنے. جنہوں نے اس جملے کو فیل کیا ہے وہ داتا علی حجویری بنے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز بنے. کیسے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرا نبی اتنی عزت والا، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا ہے. یہ دعاؤں میں ہم ایک جملہ کہہ کر گزر رہے ہیں کہ دعاؤں میں امت کو یاد کیا. اس امت میں ذرا اپنے آپ کو کھڑا کر کے بولے نا کہ میرے نبی نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، امت میں شامل ہوں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تعلق جڑے گا نا، اس کے بعد بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاز سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے یعنی اشاعت دین اور تبلیغ اسلام سے محبت ہوگی. کیونکہ میرے نبی نے
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا ہے تو اب میں اس سے حصہ پانے کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اسے کس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی تو امت میں شامل ہوں۔ میرا نبی میرے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرے، میرا نبی میرے لیے اگر سرخ یا کالے گہرے بادل آ جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ یہ خیال فرمائے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا بادل نہ ہو، اور پھر امت کے لیے فوراً دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن مجید میں پڑھیں، جہاں قرآن مجید نے بیان کیا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے سے ان کی امت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کا کیا حال ہوا اور کیسی تبلیغ رہی، کس نے ایمان کو قبول کیا، کس نے نہیں کیا۔ تو بتوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خرابی کا باعث بنے نا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کر لی وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میرا نافرمان ہوا میرے مولا تو پھر بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری جگہ آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا امت کے ہی معاملے کو لے کر، ان تعذبہم فانہم عبادک، مولا تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تیرا ہی اختیار ہے، تو چاہے تو عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلمان بھائی یہ باتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں یہ واقعات پڑھتے ہیں، اور پھر آنکھوں سے ایسے اشک جاری ہے کہ رب العالمین جل وعلا جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ یہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس طرح ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے امت کا حال پڑھا ہے، پچھلے نبیوں کا یہ واقعات پڑھے ہیں اور اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے بات ہے کہ محبوب سے کہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں حضور یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ یا رب العالمین میں چاہتا ہوں میری امت میرے حوالے کر دی جائے اور اس کو بخش دیا جائے، اس کے ساتھ عذاب کا کوئی معاملہ نہ فرمایا جائے۔ تو جب جبریل امین جا کر یہ معاملہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی فرما دیں گے، آپ کی امت پر عذاب نہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سنتے ہیں تو دل کو قرار آتا ہے۔ یہ حضور کا گریہ فرمانا، آنسو بہانا، دعائیں کرنا کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب ہم اس دعا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا تو وہ جو ان صلاتک سکن لہم والا معاملہ ہے نا، کہ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں میں امتیوں کے دل کا چین ہے۔ جب بندہ اس دعا سے کنیکٹ ہوتا ہے سلمان بھائی اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے، پھر مصائب کیسے ہی ہو جائیں، کتنے ہی ہو جائیں، پر حضور کی نگاہ سے بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب دعائے مصطفیٰ میری طرف متوجہ ہوگی، نگاہ مصطفیٰ میری طرف متوجہ ہوگی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دعائیں فرما ہی رہے ہیں، غلام بھی ذرا سے توجہ کر لے کہ میرا حال کیا ہے، میں کہاں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو برکت دے خالد بھائی، کیا پیارا عنوان اور موضوع لے کر گفتگو فرمائی ہے آپ نے۔ میں آپ کی گفتگو کے دوران ایک اور بات پر جو ہے وہ غور کر رہا تھا۔ جی، آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے، اور ہم اسی بات پر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے برکتیں نصیب فرمائے، اور وہ خوش نصیب کہ جن کو یہ دعائیں ملنی ہیں اور جن کا یوں بولیے کہ اثر
غلاموں کے حق میں بھی جو ہے وہ قبول ہونا ہے وہ خاص دعائیں جس کے لیے نبی کریم نے جو ہے جو امت کے لیے فرمائی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے، اور اس کا کیا اثر ہوا ہے میں چاہوں گا عبد الرحیم بھائی کچھ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وسلم کا بہت ہی پیارا موضوع آپ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے خالد بھائی نے جو بڑی پیاری بات کہی کہ اگر آج ہم یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اگر ہم یہ جملہ ایڈ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تو اس کا بھی مزہ اپنا ہے، لیکن مجھے خالد بھائی کی بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ لفظ میں ایڈ کروں اپنے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا میرے لیے فرمائی تو اس کا پھر مزہ اپنا ہی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک دعائیں ہیں، جیسا کہ خالد بھائی نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، ایک پیارے محبوب کہ بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں اس امت کے لیے سکون اور چین کا سبب ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک دعائیں ہیں یہ آپ کے ظاہری حیات کے اندر بھی فائدہ تھا، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ وہ کس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کس طرح کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر میں اعمال اچھے پاؤں گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوں گے تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ تو اس حوالے سے ہم سوچیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آج بھی ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا ہوا ہے، تو اگر آج ہم اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق غور و فکر کریں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک دعاؤں سے کئی سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے برکتیں حاصل کی، جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک دعاؤں سے کیا حصہ ملا، آپ کو کیا عطا ہوئی؟ عطائیں تو بہت ہوئی، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ گرمیوں کے اندر گرم کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک عجیب سی بات ہے، بندہ گرمیوں میں کوشش کرتا ہے کہ ٹھنڈے کپڑے پہنوں تاکہ مجھے گرمی نہ لگے، اور ٹھنڈ میں اس کو کوشش ہوتی ہے گرم کپڑے پہنوں تاکہ مجھے ٹھنڈ نہ لگے، لیکن یہاں معاملہ ہی عجیب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل برخلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب غزوہ خیبر تھا اور میری آنکھ میں تکلیف تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اپنے پاس اور تکلیف پوچھی کہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے بتایا کہ آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا اور مجھے یہ دعا دی کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، کہ اے اللہ اس سے گرمی کو بھی دور فرما دے اور ٹھنڈ کو بھی دور فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک مجھے نہ گرمی لگی ہے نہ سردی لگی ہے۔ اس دعا کی برکت ایسی حاصل ہوئی کہ آپ گرمیوں میں گرم کپڑے پہن رہے ہیں اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک دعاؤں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور جو پیارے آقا علیہ السلام آج بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرما رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں برکت عطا فرما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں، جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے، حضور نے دعا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا کہ آپ نے جب 31 ہجری میں وفات پائی تو آپ کا جو ترکہ تھا، یعنی آپ کا جو مال وراثت پیچھے تھا، اس میں جو سونا تھا اس کو کلہاڑیوں سے جو ہے وہ کاٹ کر کے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ کلہاڑی سے اس کو کاٹنے والوں کے ہاتھ میں کیا ہو گئے؟ زخم ہو گئے۔ میں قربان جاؤں۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے جائیں۔ آپ دیکھیں جو یہ اس مقام پر جو پہنچے ہوئے ہیں، فائنینشیل سٹیٹس جو یہ
بنا ہوا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا ہے؟ ثمر ہے. میں قربان جاؤں. حضور کی عطائیں بھی دیکھیں. کسی کو دعا فی اللہم جملہ، یا اللہ اسے سونا بنا دے. اللہ اکبر. پنجابی میں تو یہی معنی بنے گا اس کا، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. اور پھر آپ دیکھیں ان کا جو ہے وہ کیا معاملہ رہا. ان کا چہرے کے اوپر کوئی بڑھاپے کے جو ہے وہ آثار نہیں تھے. تو تیرے جو لب سے ہے نکلی وہ بات وہ کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے جو دعا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی یہ ان دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما کے بندے کا بیڑا جو ہے وہ پار بھی لگایا ہے. آج بھی ہم، جی ہاں، آپ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے حصہ پا سکتے ہیں. کیسے؟ آئیے عمران بھائی سے سنتے ہیں. جی حضور. بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں کہ ان کے اندر کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دعائے مصطفیٰ آج بھی ہمیں مل سکتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے ایک بات سنی اور یاد کر کے آگے پہنچائی، کیونکہ بعض حامل فقہ یعنی علم دین کے حامل، علم دین حاصل کرنے والے، یہ بات اس شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اور یہ فضیلت پھر اسے ملا کرتی ہے. تو آج بھی اگر ہم کوئی حدیث سنیں، کوئی بات سنیں، تو محتاط انداز کے ساتھ اسے پہلے خود ازبر انداز کے اندر یاد کریں، اسے یاد کر کے پھر آگے پہنچائیں، تو انشاءاللہ ہمیں دعائے مصطفیٰ ملے گی. یعنی ہم تر و تازہ رہیں گے. اچھا، تر و تازہ ظاہری کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی. خوشحالی بھی ملے گی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت بھی ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تم ایک ہی آیت جانتے ہو. لہٰذا ہمیں دین کی تبلیغ کرنا چاہیے، دینی احکام کو آگے پہنچانا چاہیے، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بہترین ماحول الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر یہ دعائے مصطفیٰ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو وہاں یہی کیا کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے. تو اسی طرح پورا جدول ہے. تو یہ دعائے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے، حدیث پاک یاد کرنا اور پھر اسے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بتانا، سنانا. جی ہاں. اچھا، یہ میں ایک پوائنٹ یہاں واضح طور پر عرض کر دوں. حدیث پاک یاد کرنا اور آگے کسی کو کیا کر دینا؟ بتا دینا، سنا دینا. انٹرپریٹیشن کرنا اپنی طرف سے، یہ اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ. یہ اپنی طرف سے روایت بھی سنا رہا ہے، روایت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ انٹرپریٹیشن بھی کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے معنی کو بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہے، یوں ہے، ایسے ویسے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں ہے. جن کا کام ہے انہوں نے کیا ہوا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ٹو ایکٹ اپون، عمل کریں، بات سنیں، اس پر عمل کریں. اور پھر آپ دیکھیں امیر اہل سنت ماشاءاللہ الکریم کیسا جو ہے وہ مہربانی فرما رہے ہیں کہ ابھی 40 اطہار یہ ماشاءاللہ الکریم آ گئی ہے. تو یہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، امیر سنت کی تحریر بھی ہے اس میں، اور پھر روایت بھی ہے. آپ 40 حدیثیں یاد کریں اور دوسرے کو سنائیں. ایک حدیث یاد کریں وہ سنائیں، دوسری یاد کریں وہ سنائیں. اچھا، آپس میں حدیث شریف سنانے کا کیا کر لیں؟ ایک دور کر لیں. جیسے میں خالد بھائی کو سناؤں، خالد بھائی کیا کریں؟ مجھے سنائیں. عدنان بھائی کیا ہے؟ یہ ہے فرحان بھائی کو سنائیں. فرحان بھائی کیا ہیں؟ عدنان بھائی کو سنائیں. یوں یہ انداز اختیار کر کے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں. ندر اللہ عمران، آئے میں قربان جاؤں. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے. سبحان اللہ. یہ ہرا بھرا اگر رہنا ہے، تر و تازہ رہنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بولیے کہ احادیث مبارکہ کو یاد بھی کرنا ہے. 40 اطہار 40 حدیثیں یاد کر لیں. اس کی تو ویسے الگ سے بھی ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. 40 حدیثیں جو یاد کرے گا تو قیامت میں پھر کیا ہے، اس کو شہداء کے ساتھ جو ہے رکھا جائے گا. تو اس کی اپنی الگ سے جو ہے وہ روایات ہیں، برکات ہیں. تو احادیث مبارکہ یاد کرنے کے لیے بھی الحمدللہ زبردست آپشن موجود ہے. 40 اطہار ہے، یہ اس کو یاد کریں. پہلے بھی ایک جو ہے وہ
عنوان پر 40 حدیثیں امیر سنت نے جو ہے وہ عطا فرمائیں، اور ابھی نئی کتاب ہے یہ بھی آ چکی ہے، مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں، اور اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتاب لے کر کے پڑھنے کا کیا ہے اپنا ہی مزہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جو 40 اطہار عطا فرمائی ہے، اس ہفتے کا رسالہ بھی ہے وہ، پہلے بھی 40 احادیث پر مشتمل 40 اطہار کا حصہ اول تھا، اب یہ حصہ دوم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مشائخ کا، یہ بزرگان دین کا، محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حدیث کی خدمت اس انداز سے بھی کیا کرتے ہیں کہ 40 احادیث پر مختلف علماء کرام کی آپ کو کتابیں ملیں گی 40 کے نام سے۔ کہیں ابھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ زوال جو کام کیے شعبہ المدینۃ العلمیہ کے تحت، جو دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، اس نے بھی 40 ختم نبوت پیش کی، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر 40 احادیث۔ ایسے ہی بزرگوں کا معمول رہا کہ مختلف عنوانات پر 40 احادیث جمع کر دیتے، یہ کوئی اپنی پسندیدہ 40 احادیث جمع کر دیتا، جیسے 40 نووی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس طرح کئی اولیاء کی، مشائخین کی اور محدثین کی یہ کتابیں ملتی ہیں۔ دراصل یہ خدمت حدیث ہی ہے اور اس سے ہی حصہ پانا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اس کی حفاظت کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو حدیث کی خدمت کرنے والا ہوگا نا، وہ تنہا اور لاچار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں محدثین کے ساتھ شاگردوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، ایک تعداد آپ کو نظر آئے گی، جو محدث ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں ہوگا، کیونکہ خدمت حدیث کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو حدیث سنانے کا ذوق ہوتا ہے اور حدیث سننے والے افراد اس کے گرد آتے رہتے ہیں۔ تو حدیث یاد کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والا کام ہے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ مزید بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ ہم اب بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کام کیا ہیں؟ جیسے عمران بھائی نے ایک کام جو ہے بتایا ہے، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ کیا بات ہے سلمان بھائی، آج جو ٹاپک ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ جو آیت مبارکہ ہے، مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، تفصیل سے بیان فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآنی الفاظ اور احادیث کے الفاظ اپنی شاعری میں کوڈ کیا کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جاؤکا کے الفاظ دیکھیں قرآن کی آیت کے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو جو ہے اپنے اشعار میں پرو دیا، مجرم بلائے آئے ہیں، یا رسول اللہ خود نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا ہے، ہمیں تو بلایا گیا ہے۔ جاؤ کا ہے گواہ، یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ بھی ہمارے آنے پر گواہ بطور گواہ موجود ہے۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور جب بلا کر بھی کوئی کسی کو ٹھکراتا ہے کیا؟ سرکار آپ نے ہی بلایا ہے، آپ کے رب نے بھیجا ہے، اب بڑی امیدیں لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے ضرور عطا فرماتے ہیں آج بھی۔ تو تہہ دل سے بندہ جو ہے وہ اپنی دلی کیفیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو بظاہر دور رسالت میں تھا کہ جس کسی سے بھی گناہ ہو جاتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، آپ دعا فرما دیں، اللہ مغفرت فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نواز دیا کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ آج اگر کسی کے پاس وہاں تک پہنچنے کے اسباب نہیں ہیں کہ جائے وہاں تک، تو پھر جب بھی گناہ ہو جائے تو پھر اپنے دل ہی دل میں نبی پاک علیہ السلام کا تصور کرے، مدینہ پاک کی حاضری کا تصور کرے، اور پھر کہے کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، آپ شفاعت فرما دیں، تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور بندے کو اس کی برکتیں ملا کرتی ہیں۔ توبہ بھی کرے اور حضور کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ جو ہے وہ حاضری بھی دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ذوق جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین۔ حضور مہربان ہیں، عنایت فرمانے والے ہیں، اللہ حضور کی عنایتوں میں سے ہمیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کن کن چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے؟ اللہ، جس کو جو چاہیے بارگاہ رسالت میں آ رہا ہے، پانی چاہیے تو بھی آ رہا ہے، صحت چاہیے تو بھی آ رہا ہے، مال چاہیے تو بھی آ رہا ہے، جنت چاہیے تو بھی آ رہا ہے،
اور جو یہاں جہاں اپنی ہے نا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. تو یہاں جو بھی صحابہ کرام کو نیڈ ہے، ضرورت ہے، تو لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. حضور بھی کیا کر رہے ہیں؟ آنے والے کو عطائی فرما رہے ہیں. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کیا مانگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اچھا عرب ہیں اور گھڑ سوار ہے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے میں نا پرابلم ہے کہ نا یا رسول اللہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا. یہ بھی جو شکایت ہے، یہ بھی جو تکلیف ہے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ثبتہ، یا اللہ اس کو جما دے، واجعلہ ہادیا مہدیا، اور اس کو ہادی مہدی بنا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ حضور سے جو بندہ ملتا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعائیں عطا فرماتے. وہ جو آپ نے لفظ ابھی بیان کیا، روایت کی اللہم جملہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اللہ اس کو خوبصورت بنا دے، جمال عطا کر دے. ہوا کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش فرما رہے تھے، تو اس پانی کے پیالے میں نا بال گرا ہوا تھا. انہوں نے دیکھ لیا اور فوراً نا وہ بال نکال دیا. اللہ، بات ختم ہو گئی، پی لینا چاہیے تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اتنا پیارا ہے، وہ اگلا دعا لینے کے لیے آئے بھی نہ، کوئی مسئلہ عرض بھی نہ کرے کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کے لیے دعا فرمائیے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دینے پر مائل ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم جملہ، یا اللہ اس کو خوبصورت کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے دعائیں دینے کا انداز ہے کہ قدم بہ قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر نوازشات فرماتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری بھی طبیعت ایسی بن جائے، دعائیں لینا، دعائیں دینا یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہو جائے. دعائیں لیں اپنے کردار کو اچھا بنا کر، اور دعائیں دیں کیا بات، اس لیے کہ لوگ خوش رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں برکت بھی دے. ایک اور بات یہاں عرض کروں سلمان بھائی، جو بندہ جو کام کثرت سے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے. کیا بات، آسان، اس کو یوں کر لیں کہ آسان ہو جاتا ہے اس پر، اس کا دل اس پہ لگنے لگتا ہے. اب جب بندہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ عام طور پر دیکھیے گا وہ دعائیں کرتے بھی بہت کم ہیں. اب اگر یہ چاہیے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو ذرا دعاؤں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. کہیں ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، کہیں تبدیل کرنی پڑتی ہے. تو اب دیکھ لیا جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، پھر ویسا حل تلاش کیا جائے. دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، معاملات پر بھی غور کر لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کرتے بھی ہیں کہ نہیں. یا مرحبا جی، کال لیتے ہیں. ناتنالے چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا. بڑی مہربانی جی. جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. خدمت کر کے دعائیں پا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اور حضور کی دعائیں کیا ہیں، پا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا. حضور کو جو ہے دودھ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان فیض نشان پر یہ دعائیہ کلمات آئے، اے اللہ تو اس کی جوانی کو اس کے لیے نفع بخش بنا دے. اللہ. اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ہو گئے تھے مگر آپ کا کوئی بال سفید نہ دیکھا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے خدمت کر کے صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، بس کوئی وہ ہے نا نگاہ کوئی جو ہے پڑ جائے ایسا انداز اختیار کر رہے. جناب حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تہجد کے لیے کیا کر رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں. اب میں قربان جاؤں، حضور جو ہے وہ دریائے کرم جوش میں یہاں پر تو سبحان اللہ فرمایا سل ربیہ. کیا بات ہے، یعنی اتنا مطلق جملہ خالد بھائی، سل ربیہ، اے ربیہ مانگو، کیا چاہیے ربیہ مانگو. آپ نے پھر کیا مانگا، کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں ساتھ چاہیے. حضور فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے.
وہ ہے نا ان کا تو شیار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو ہے یہ مبارک انداز تھے کہ حضور کی خدمت کر کے یعنی کوئی نہ کوئی ایسا انداز جو ہے وہ اپنانا ہے کہ نبی پاک کی نگاہ کیا ہو جائے ہمارے اوپر پڑ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض نشان سے ہمارے لیے کیا کریں، کچھ ارشاد فرما دیں تو بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. ایسے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، بڑا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اللہم علمہ التعویل، اسے علم تعویل کا علم عطا فرما. تو ان کو دیکھیں کہ امام المفسرین اس امت کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو معاملہ وہی ہے کہ جو جس طرح خدمت کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جب حضور کو کہیں تشریف لے جانا ہوتا تو حضور کا کجاوا وہ کسا کرتے تھے. کیا بات. اور حال یہ ہوتا تھا کہ وہ با وضو ہو کر حضور کا کجاوا کستے تھے. میں قربان. ایک بار یوں ہوا کہ وضو کی آپ کو حاجت تھی، آپ نے کجاوا نہیں کسا اور آپ وضو کے لیے تشریف لے گئے. ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں حضور کے کجاوے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤں، تو وہ تشریف لے گا کہ نہیں، میں حضور کو اگرچہ جانا تھا لیکن میں بے وضو کیسے. تو کسی اور نے کجاوا کس دیا، کسی اور کو کہہ دیا. کجاوا اونٹ کے اوپر جب سواری کرنی ہوتی ہے تو اس پر بیٹھنے کے لیے خاص جو سیٹ تیار کی جاتی ہے، سمجھے، اسے کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب کسی اور نے کجاوا کسا نا تو نبی پاک علیہ السلام کی توجہ میں حضور کی خدمت کرنے والا کتنا رہتا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے. جب کسی اور نے کجاوا کسا نا تو ویسا نہیں تھا جیسا ان کے کسنے سے ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، آج کجاوا کس نے کسا ہے؟ یعنی جس نے خدمت کی تھی نا وہ حضور کو یاد ہے. تو ہم بھی کچھ نہ کچھ حصہ لیتے جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں خدمت گاروں میں نہ بن سکے کہ حضور کا یوں زمانہ نہیں پایا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پایا ہے، حضور کی احادیث پائی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت الحمدللہ ہمیں ملی ہے. ہم اس کے امین بن جائیں، ہم اس کو پھیلانے والے بن جائیں، خدمت دین کرنے والے بن جائیں. نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر ہم یوں ایک تحریک چلانے والے بن جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ عزت کی بات ہے، ناموس کی بات ہے، اور اس پر اویئرنیس لوگوں کو دینے والے بن جائیں، تو یہ بھی تو حضور کے دین کی خدمت ہے. انشاءاللہ یہ خدمت بھی کریں گے تو نگاہ مصطفیٰ میں رہیں گے، دعائے مصطفیٰ کی برکت ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنے غلاموں پر کیسی رہتی ہے. سلمان بھائی، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جو صحابی، جو شخص 3 دن حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر نہ ہوتا نا تو حضور علیہ السلام اس کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہے. پھر کبھی حضور علیہ السلام جو بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے، جس کا جو مسئلہ ہوتا اس کا مسئلہ دور بھی کیا کرتے. اچھا، اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ 3 دن تک حضور علیہ السلام کے دربار میں نہیں آئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ شدید بیمار ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جو بیمار ہوا ہوں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں. تو فرمایا بولو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی. مغرب کی نماز تھی، سورہ قارعہ کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب اس کے اندر جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، جو محشر کا بیان ہے، یقیناً اس کو کوئی بندہ خوف والا پڑھے تو دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے. تو کہا کہ میں نے جب یہ ہولناکیاں آپ سے سنی، سورہ قارعہ کی تلاوت سنی، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ مجھے عطا نہ کر، دنیا ہی میں اس کا بدلہ مجھے دے دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایسا برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ رب سے عافیت کا سوال کرتے کہ وہ تمہیں آخرت میں بھی عذاب سے بچائے اور جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی عذاب سے بچائے، بیماریوں سے بچائے. تو پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی کے لیے دعا فرمائی. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب حضور نے جیسے ہی دعا کی وہ فوراً اپنے جو ہے وہ بستر بیماری کے بستر سے فوراً آپ جوانوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جیسے کوئی بندہ دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اسے نکالے تو فوراً وہ چوکنا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرکت آ جاتی ہے. اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا. یعنی ابھی
ابھی اتنے شدید بیمار ہیں کہ دربار رسالت میں حاضری 3 دن سے نہیں ہو رہی، لیکن جب حضور آ جاتے ہیں تو حضور نے دعا فرمائی، فوراً اس کا اثر ظاہر ہوا اور آپ جو ہے وہ بستر سے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے بیمار تھے نہیں۔ تو یہ جو خالد بھائی نے فرمایا نا کہ حضور کی توجہ رہتی ہے، تو آج بھی توجہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی جائے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جائے تو رسول اللہ کے مہمان بن کر جاتے ہیں، ہم تو خادم ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آج بھی اپنے غلاموں پر موجود ہے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کریں، اور اس کا جیسے کہ اعمال آپ نے فرمایا کہ دعائے مصطفیٰ لینے کے جو طریقے ہیں، جیسے حدیث کو یاد کرنا اور اسے آگے پہنچانا، مزید بھی کچھ روایات اس کے حوالے سے ہیں، آپ فرمائیں تو ابھی بیان کروں گا، آگے بیان کریں؟ نہیں، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جی، کال لیں گے۔ میرا نام محمد ریحان ہے، میں دارالاسلام ٹوبہ ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ برکت دے آپ کو جی۔ حافظ عمر صاحب ہیں اور کہاں ہیں؟ کلام سننا ہے ان کو، حضرت علی کی منقبت سننی ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ میسج ہے جی، واہ کیا بات، اس مہینے کی کلام سنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کلام سنائیں۔ اقبال نگر سے ہیں شہزاد بھائی، ٹھیک ہے جی۔ مبین بھائی ہیں حالیہ سے، سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام نور والے نبی آ گئے، یہ سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا کو پروگرام میں بلائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ہماری فرمائش کب پوری کریں گے، ایسے پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ فرمائش آپ کی کب پوری ہوگی، بہرحال اللہ رحمت فرمائے، خیر ہو جائے گی، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی تو ابھی بیرون ملک سفر پر ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اشفاق بھائی کو بھی سلسلے میں بلائیں اور ان کا کوئی اسٹوڈیو کلام سنائیں۔ بہاڑی سے میسج ہے، بڑی مہربانی جناب۔ جنید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی لاڑکانے سے ہیں یہ، مرحبا، جزاک اللہ صحیح، تو جی مہربانی۔ آگے چلتے ہیں جی، دھنوٹ سے میسج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک دھنوٹ ہے اور ایک دھنڈوت بھی ہے۔ صحیح ہے، دھنڈوت، اس میں تو آپ جی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا آپ نے تو اس کے اندر گویا کے لا الہ الا اللہ کے ناموں کے اندر۔ میں نے تو عمران بھائی فل بھی نہیں کیا ہوا، میں نے تو پی ایچ ڈی، تو پھر بڑی آگے بات ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، گویا کے کا لفظ لگا کے اس کی جو ہے رعایت فرمائیے آپ نے، بڑی مہربانی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمود بھائی کا کلام سنا دیں جو اسٹوڈیو کلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ کال لیتے ہیں آپ کی پھر اور مزید آگے چلتے ہیں جی۔ عدنان بھائی آپ سے عرضی والا کلام سناتے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ مرحبا، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ کلام سنائیں۔ کال بھی لیتے ہیں۔ کلام کے لیے عرض کرنی تھی، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نیک برکت والا، عافیت والا، سلامتی والا، جو ہے وہ اچھے نصیب والا، برکت والا بیٹا آپ کو عطا فرمائے، صحت والا۔ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ مہربان ہے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی عدنان بھائی۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی پومایا
महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ है मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तिराब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, अर्श हक है मसदद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाबर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाबर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाहे हुज़ूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाहे हुज़ूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान निशान नहीं, बेनिशानों का निशान निशान नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नूर आ गया, नूर आ गया, हक का नूर आ गया, नूर आ गया, हक का नूर आ गया, नूर आ गया। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, जज्बे से बोलो मरहबा, बज बज के बोलो मरहबा, आका की विलादत मरहबा। नूर आ गया, नूर आ गया, हक का नूर आ गया, नूर आ गया। ये किस शहंशाही वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद
آمد ہے فرشتے آج جو مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی خوشیاں پھیلانے آئے ہیں نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سجد صلیب نور کا آیا تارا نور کا جھومو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا آقا کا نور آ گیا گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام کی جانب جا رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے میسج میں کہا ہے عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا کو جو ہے بلایا جائے، تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کا ربیع الاول شریف کا نیو کلام لیکن مختصر ابھی آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور کل میں نیت کرتا ہوں پورا کلام ہم شامل کر لیں گے۔ آگے ذرا دیکھیے کیا ہے جی۔ تیرے جیا کوئی نہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ادا کی قسم ادا کی قسم دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا رب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہمیشہ عطا فرمائے، اور جو ایک کام بیان ہوا حدیث پاک یاد کرنا اور اسے آگے پہنچانا، اس کو بھی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں چاروں امام میں شارٹ میں ایک دو کام اور بتا دیں کہ اب بھی ہم وہ کام کر کے نبی پاک کی دعاؤں میں سے براہ راست جو ہے وہ حصہ پا سکتے ہیں۔ جی بالکل، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جس میں اعمال بیان کیے گئے، ان پر عمل کریں تو دعائے مصطفیٰ سے ہمیں آج حصہ مل سکتا ہے۔ اس میں سے ایک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور مطالبے کے وقت نرمی کرے، یعنی فراخ دل اور نرم دل ہونے والا آدمی جو ہے وہ دعائے مصطفیٰ کا مستحق گویا کہ ہو جاتا ہے۔ حدیث یاد کرنا اور آگے پہنچانا یہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کو
نماز کے لیے جگانا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دعائے مصطفیٰ سے حصہ ملے گا۔ ایک اور روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیا کرے، یعنی نماز عصر سے پہلے جو سنت غیر موقدہ ہے اس کو پڑھنے والا بھی گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے اپنے بھائی کے آبرو یا مال کو نقصان پہنچایا اور موت سے پہلے اس نے اس سے معافی مانگ لی، اس لیے کہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوگا، پس اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں تو وہ اس سے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی حقوق العباد کی تلافی کروانا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ دعائے مصطفیٰ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سلام پڑھتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیکہ۔ جاگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ۔